बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा हाज़िर है। आज कई अहम ख़बरें, सियासत तो कई दिनों से हम उस पर गुफ्तगू कर ही रहे हैं और सियासी मैदान तो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में गर्म है। ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार से अलग होने के बाद सियासत में जो गहमा गहमी, जो गर्मा गर्मी और शिद्दत आई है, उससे जो सियासी दर्जा हरारत है उसमें रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। तो नाज़रीन, सियासत में तो गुफ्तगू होती रहती है, लेकिन आज मेरे पास एक ऐसी ख़बर है जो अफसोसनाक भी है, शक व शुबे से भरपूर भी है और पाकिस्तान में होने वाला एक अहम तरीन वाक़या है और ये अपनी नौइयत का मुनफरिद भी है। सियासत पे गुफ्तगू भी करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन आज जो बिलखुसूस जिस ख़बर पे मैंने मेहनत की है और ख़ासा वर्क किया है सारा दिन, वो ये है कि पेशावर का एक इलाका है, बड़ा मारूफ़ मोहल्ला है, बस्ती है बड़ी पुरानी, जो कोहाट रोड पे है। बड़ा बेर जो है, वहाँ कहा यह जाता है कि वहाँ हर दूसरी गली में, हर तीसरे घर में कोई ना कोई जुर्म ज़रूर सरजद होता है। ये जुर्म क्यों सरजद हो रहा है, इसकी बड़ी पुरानी तारीख़ है। बड़ा बेर जराइम के एतबार से बहुत मारूफ़ इलाका है और इसकी आलमगीर शोहरत भी है। कई लोग ऐसे हैं जिनको इंटरपोल के ज़रिए जो है इस इलाके के रहायशी, उन्हें मुख्तलिफ़ जराइम में गिरफ़्तार किया गया है। तो बड़ा बेर इस एतबार से ख़ासा ज़रख़ेज़ है जुर्म के एतबार से। तो नाज़रीन, आज बड़ा बेर में एक ऐसा सानिया रूनुमा हुआ जिसे पाकिस्तान की तारीख़ का एक अनोखा वाक़या करार दिया जाना चाहिए। कहा यह जा रहा है, जो इब्तदाई इत्तलात मिली वो ये है कि मियाँ बीवी में तकरार हुई। आम मामूल की बात, हर घर में, दूसरे घर में ये हो रहा होता है। मियाँ बीवी में तकरार हुई और खाविंद ने कलाशनकोफ निकाल ली और कलाशनकोफ से बीवी पे फायर किया और बीवी जो है ज़ख्मी हुई। पहले उसके एक गोली बाजू पे लगी, उसने फ़ौरन खातून जो है, खातून खाना, उसकी अहलिया, उसने अपना पिस्टल निकाल लिया और पिस्टल निकाल के उसने, जो इब्तदाई इत्तलात है नाजरीन, उसमें ये कहा गया खातून ने पिस्टल निकाली और उसने सीधा फायर अपने हस्बैंड के किया। वो उसके सीने में गोली लगी और वो वहीं ढेर हो गया और ख़ातून जो है उसे भी अस्पताल नहीं पहुँचाया गया और तिब्बी इमदाद मिलने से पहले ही वो खातून भी जाँ बहक हो गई। ये दो हलाकतें जो हैं इस अंदाज से हैं कि मियाँ की गोली से फायरिंग से बीवी और उसी ही लम्हे बीवी के जवाबी फायरिंग से मियाँ जो है वो हलाक हुआ है। नाजरीन, इसकी इब्तदाई इत्तलात यही थी जो सोशल मीडिया पे भी आईं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आईं, लेकिन पुलिस की तरफ से जो ये मामलात थे, जो वजाहत दी गई थी, वो ज़रा मुख्तलिफ भी थी। लेकिन मैंने उस पर जो ज़ाती तजर्बे की रोशनी में काम किया है, उससे ये मुश्किल मालूम होता है नाजरीन के कोई ज़ख्मी शख्स जो है वो इस अंदाज से निशाना लेकर, और ख़ातून बिलखुसूस, क्या वो ट्रेंड ख़ातून थी, वो समझती थी फ़ायर आर्म कैसे होता है, और ज़ख्मी होने के बावजूद उससे कलाशनकोफ से फायरिंग हो रही हो और दूसरी तरफ से वो जवाबी फायर कर दे अपने दिफा में। अगर वो ज़ख्मी ना होती, गोलियाँ न लगी होती तो मामला और था। लेकिन ये कहना कि जी ख़ातून ने फ़ौरी फायर किया और मियाँ जो है उसकी ज़द में आकर वो भी जहाँ भाग हो गया, तो नाजरीन ये ज़रा मुश्किल मरहला लगता है। मेरा हंच है, मेरा ख़्याल है, मेरा ख़दशा है, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से, और मुझे ये महसूस होता है कि शायद ये हुआ है कि दोनों में से किसी एक ने कत्ल किया दूसरे को, अपने मुखालिफ को, मियाँ बीवी में से, और जो मकतूल था या मकतूला थी उसके अजीज़ व अकारिब ने, उसके मिलने वालों ने दूसरे मुखालिफ शख्स को पकड़ के मार दिया। नॉर्मली ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस पेशावर जो है सूबाई दारुल हुकूमत, उसका वो इलाका जो है जराइम की वजह से ख़ासा मशहूर, बड़ा बेर कोहाट रोड पर बहुत बड़ी बस्ती है, लाखों लोग जो है मकीन है यहाँ के। तो वहाँ इस तरह के वाक़यात पहले भी रूनुमा हुए हैं कि एक शख्स आमने सामने जो है फायरिंग होती है तो दूसरा जिसका शख्स कत्ल होता है या मकतूल जो है उसके लवाकिन या अजीज़ व अकारिब जो हैं वो हमला आवर को या मुलजिम फ़रीक जो है उस पर हमला करके उसे जवाबी फायरिंग से मार देते हैं। तो ये मेरा ख्याल इस तरह का वाक़या मालूम होता है। लेकिन तफ्तीश जब होगी, पुलिस की 4 बैक वक्त टीमें जो हैं वो तफ्तीश कर रही हैं, इसलिए कि ये अनोखी तर्ज का वाक़या है। इससे पहले इसकी इनफरादियत ये है कि इससे पहले नाज़रीन पाकिस्तान के किसी ख़ित्ते में इस तरह का वाक़या जो है रूनुमा नहीं हुआ और वो एक ही वक्त में मियाँ बीवी जो हैं एक दूसरे की फायरिंग से जहाँ भाग हो जाएँ। थोड़े से मामलात जो है ना वो मशकूक दिखाई देते हैं। शक व शुबे का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। शक व शुबा जो है, अभी तक पुलिस ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, FIR दर्ज नहीं हुई है। जब से तक मैं आपसे मुखातिब हूँ उस वक्त तक तो कोई किसी किस्म की FIR दर्ज नहीं हुई। लेकिन कहा यही जा रहा है कि मियाँ की फायरिंग से बीवी और बीवी की फायरिंग से मियाँ हलाक हुआ। लेकिन दोनों के दोनों जो हैं वो अस्पताल पहुँचने से हलाक हुए। इसमें अहम तरीन नुकता ये है कि हॉस्पिटल अभी नहीं पहुँचाया गया और वो दोनों मर चुके थे।
اور ان کو طبی امداد نہیں دی گئی۔ اس حوالے سے پولیس جب اس کی ابتدائی تفتیش کرے گی، فورینزک ایکسپرٹس جو ہیں، بیلسٹک ایکسپرٹس جو ہیں، وہ گولیوں کا اور جو اسلحہ ہے اس کے گرووز کا تقابلی جائزہ لیں گے، تب یہ صورتحال سامنے آئے گی۔ لیکن اب تک کی اطلاعات یہ ہیں، انفرادیت اس میں یہ ہے کہ میاں بیوی بیک وقت ایک ہی مقام پر ایک ہی وقت میں دونوں کے دونوں جو ہیں وہ فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک واقعہ ہے۔ اس کی ہر انداز سے، ہر پہلو سے اور جس قدر جلدی ہو اس کی نہ صرف تفتیش کی جائے بلکہ اس پوری رپورٹ کو پبلک بھی کرنا چاہیے۔ آج یہ خیبر پختونخوا جو ہیں وہ بڑے نامور آدمی ہیں، بڑے اچھے پرانے تفتیشی آدمی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ذاتی دلچسپی لے کر ایسے ماہرانہ تفتیشی افسر جو ہیں، جو مہارت رکھتے ہیں، ان کو ساتھ ملا کے خود تفتیش کریں اور اس کے نتائج جو ہیں اور اس کا جو ابتدائی رپورٹ ہے، دیکھیں دونوں اگر مر گئے ایف آئی آر تو ختم ہو گئی، ایف آئی آر کا تو وجود ہی نہیں رہا، کس کے خلاف کارروائی ہوگی، قانونی کارروائی کیسے ہوگی۔ لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے، دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ دونوں نے جو اسلحہ استعمال کیا وہ لائسنسی ہے کہ نہیں ہے، گھر میں کیوں موجود تھا۔ ویسے تو خیبر پختونخوا کے اکثر گھروں میں اسلحہ ہوتا ہے، لیکن اس کا ویپن پرمٹ جو ہے وہ ہے کہ نہیں ہے، اسلحے کا جو لائسنس ہے وہ موجود ہے کہ نہیں ہے، اور وہ دونوں جو ہے وہ اسلحہ کیا اپنے پاس رکھتے تھے، گھر میں مشترکہ جگہ پہ رکھا تھا۔ ان ساروں معاملوں کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ ایک میاں کسی بیوی کے ہاتھوں اور بیوی میاں کے ہاتھوں جو ہے وہ ہلاک نہ ہو۔ ناظرین، یہ تو خبر تھی ایک کرائمز کے اعتبار سے جو منفرد نوعیت کا کرائم تھا۔ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان یعنی عدالت عظمیٰ کے احکامات کے تحت اس کے حکم کی روشنی میں جو کام کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے 30 اپریل کی ڈیٹ جو ہے وہ پنجاب کی تحلیل شدہ اسمبلی کے اثر نو انتخاب کی دی ہے۔ اس الیکشن کو بڑی اہمیت دی جا رہی تھی، خیبر پختونخوا میں بھی، پنجاب میں بھی دونوں اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھیں، لیکن جنوری میں ہونے والی جو ہے وہ مارچ کے تک کوئی سامنے نہیں آ رہی تھی تاریخ جو ہے کیا ہونی چاہیے۔ 13 اور 18 کو غالباً یہ اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے تاریخ کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ تو بیچ میں لاہور ہائی کورٹ آئی، پھر پشاور ہائی کورٹ آئی، پھر عدالت عظمیٰ آئی، سپریم کورٹ نے یہ حکم جاری کیا۔ یہ لارجر بینچ کا جو حکم تھا اس پہ صدر مملکت نے 30 اپریل کی تاریخ دی ہے اور یہ کہا ہے کہ 30 اپریل کو الیکشن کروائے جائیں۔ الیکشن کمیشن کو انہوں نے جو ہے باقاعدہ نوٹیفیکیشن ارسال کر دیا اس بارے میں۔ ایوان صدر سے اعلامیہ جاری ہوا ہے اور اس اعلامیہ پہ الیکشن کمیشن جو ہے نا بڑا سنجیدگی کے ساتھ جو ہے نا وہ غور کر رہا ہے، اپنا اجلاس کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب، اور فیصلہ جب وہ آئے گا سامنے وہ کیا ہوتا ہے۔ ادھر وزیر اعظم جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں، وہ شہباز شریف صاحب نے بھی اپنے کیبنٹ کا اجلاس طلب کیا ہے، اپنے قائدین کو بھی بلایا، پی ڈی ایم کی قیادت کو بلایا ہوا ہے اور وہاں ان سے مشاورت کر رہے ہیں۔ تو وہ بھی اس پہ کیا رد عمل دیتے ہیں، وہ رد عمل نہیں ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ناظرین جو ہے وہ اس صدارتی حکم کے جواب میں خاصا پازیٹیو رسپانس آیا ہے، اور پی ٹی آئی کے سربراہ سابق وزیر عمران خان صاحب نے تو اپنے پی ٹی آئی کے ورکرز کو ہدایت کر دی ہے کہ پنجاب میں بھرپور جو ہے وہ انتخابی تیاری کریں۔ بالخصوص انہوں نے چودھری پرویز الہی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، جن کو پارٹی کا غالباً صدر بھی نامینیٹ کیا گیا ہے، وہ ابھی کنفرمیشن نہیں ہے اس کے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ وفاق قومی نوعیت کے نیشنل لیول پہ صدر ہیں یا صوبوں میں ہیں، بہرحال ان کے پاس صدارت کا منصب موجود ہے۔ ان سے یہ کہا ہے کہ وہ اس کو لیڈ کریں، اس سارے مرحلے کو، اور پنجاب میں جو ہے وہ پوری تندہی اور بھرپور تیاری کے ساتھ الیکشن لڑا جائے۔ چودھری فواز صاحب جو سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، چودھری فواز صاحب نے بھی اس فیصلے کا خیر مقدم کیا صدر صاحب کے، اور اپنے کارکنوں سے کہا ہے کہ 30 تاریخ کو جو الیکشن ہے اس میں بھرپور کامیابی جو ہے اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ عمران خان صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے پی ٹی آئی کے یہ کہا ہے کہ جی انشاءاللہ یہ ہم جو ہے الیکشن بڑے بھاری اکثریت سے جیتیں گے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور یہ دعویٰ جو ہے مسلسل مختلف قائدین کی جانب سے جو پی ٹی آئی کے وہ چل رہا ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، ایم کیو ایم اور ان کے دیگر اتحادی جو ہیں اے این پی وغیرہ، انہوں نے ابھی تک کوئی رد عمل نہیں دیا، اس پہ کچھ نہیں کہا فوری طور پہ کہ یہ کیا ہوگا۔ لیکن خیال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون چونکہ بڑی جماعت ہے پنجاب میں، اس کا رد عمل کیا آتا ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان صدر ہیں اس کے، مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اس کی چیف آرگنائزر ہیں،
اور انتخابی کمپین کو لیڈ بھی وہی کر رہی ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ مہم کا آغاز بھی کر رکھا ہے اور وہ گھر گھر جا رہی ہیں، گجرانوالہ۔ تو ناظرین یہ صورتحال جو ہے نا، اس پہ مسلم لیگ نون کا رد عمل آنا ضروری ہے۔ جب وہ آئے گا سامنے تب پتہ لگے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، الیکشن 30 اپریل کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ صدر صاحب نے پہلے بھی ایک تاریخ دی تھی اور کہا تھا کہ الیکشن کروائے جائیں، تو وہ حکم بھی کالعدم کر دیا سپریم کورٹ نے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ صدر کا جو حکم ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، جو عدالت عظمیٰ کے ذریعے انہوں نے دیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد جو حکم سامنے آیا ہے ایوان صدر کا اعلامیہ، اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے، یہ اہم نقطہ پوائنٹ ہے۔ جیسے اس بارے میں کوئی اطلاع ہوگی تو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ ناظرین، ایک اور بڑی اہم بات جو ہے وہ مہنگائی کے تناظر میں ہے، معیشت کے تناظر میں۔ وفاقی وزیر خزانہ ہمارے ڈار صاحب ہیں، یہ اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے معیشت پہ آج گفتگو کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ڈالر آج نیچے آیا ہے 2-4 روز 5 روز میں، امید ہے کہ اور بھی خوش آئند اور خوشخبریاں آپ کو ملیں گی۔ تو یہ جو اطلاعات ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن ایک جملہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہ عمران خان نے پاکستان کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جتنی خرابی ہیں ان کی جڑ اور اصل بنیاد عمران خان صاحب ہی ہیں۔ آج انہوں نے اپنی تقریر میں جو ہے معیشت کی کم بات کی ہے، سیاست پہ زیادہ بولیں اور عمران خان صاحب پہ خاصے برسے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور جملہ کہا ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو شبر زیدی صاحب ہیں، انہوں نے کہا شبر زیدی صاحب جو ہیں، انہوں نے جو ملک کے ساتھ سلوک کیا ہے، جو ملک کی اکانومی کے ساتھ کیا ہے، ملکی معیشت کو جو نقصان انہوں نے پہنچایا ہے شبر زیدی صاحب نے، ان کو یہاں شہر میں یا اپنے گھر میں نہیں، جیل میں ہونا چاہیے۔ یہ جملہ بڑا سخت ہے اور شبر زیدی صاحب کو جیل میں ہونے کا مقصد یہ ہے کہ شاید ڈار صاحب جو ہے وہ بھی وہی لائن ٹو کر رہے ہیں جو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کی ہے، اور اب یہ جیل کی زبان اور جیل کے الفاظ جو ہیں اس پہ مبنی گفتگو جو ہے وہ اب وزیر خزانہ بھی کرنے لگ پڑے۔ تو اللہ خیر کرے کہ شاید لگتا یہ ہے کہ اب شبر زیدی جیسے معیشت کے ماہرین اور جو گزشتہ حکومت میں کلیدی عہدوں پر فائز تھے لوگ، ان کی باری بھی آنے والی ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی اطلاعات تو نہیں مجھ تک ہیں کنفرم، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح وزیر خزانہ نے یہ جملہ استعمال کیا ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اور ناظرین، اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو آنے والے دن جو ہیں وہ الیکشن سے زیادہ جیل بھرو تحریک جو ہے، پہلے پی ٹی آئی نے خود چلائی تھی، اب لگتا ہے کہ حکومت چلانے والی ہے۔ جب بھی جیسے ہی کوئی مزید اطلاع آئے گی، تفصیلات میسر ہوں گی، میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔